دیکھیے سوال ہے کہ وطر پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ وطر کا مطلب کیا ہوتا ہے، واٹ از دا میننگ آف وطر بائی دا وے، ہے نا؟ تو دیکھیے وطر کا عربک میں مطلب ہوتا ہے آڈ نمبر یعنی طاق، ٹھیک ہے؟ یعنی وطر کین بی 1 3 5 7 9 نو پرابلم. اور اللہ کے نبی سے 1 رکعت بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہے، 5 بھی ثابت ہے، 7 بھی ثابت ہے اور 9 رکعت بھی ثابت ہے. اور دیکھیے ہمیں چاہیے کہ وطر کا جو سنت طریقہ ہے ہم اس پر عمل کریں، جو کہ بہت آسان ہے. سب سے پہلے یہ کہ وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وطر کی نماز کو مغرب کی طرح مت پڑھو. اور دیکھیے وطر یوجولی 3 رکعت پڑھی جاتی ہے نا؟ تو دیکھیے 3 رکعت وطر آپ 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ تینوں رکعتیں آپ ایک ساتھ پڑھیں گے اور آخر میں بیٹھیں گے اور سلام پھیر دیں گے، یہ ہو گیا ایک طریقہ. اور دوسرا 2 رکعت پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں گے، پھر 1 رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کافی شارٹ آنسر ہو گیا، تھوڑا ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے 3 رکعت وطر آپ ایک ساتھ اٹیچ کر کے پڑھیں گے، یعنی 1 رکعت پڑھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت پڑھیں گے، دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر سیدھا تیسری رکعت میں آپ تشہد میں بیٹھیں گے اور سلام پھیر دیں گے. یعنی اگر 3 رکعت وطر ایک ساتھ پڑھنی ہو تو صرف لاسٹ میں ایک ہی بار تشہد اور ایک ہی سلام سے پڑھیں گے، یعنی 3 رکعت وطر پڑھ کر آپ سیدھا تیسری رکعت میں ہی بیٹھیں گے اور سلام پھیریں گے، درمیان والا تشہد چھوڑ دیں گے. یہ ہو گیا وطر پڑھنے کا پہلا طریقہ جو زیادہ تر اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے. اب رہا دوسرا طریقہ. تو دیکھیے 3 رکعت میں 2 رکعت پہلی پڑھی جائے گی، پھر سلام پھیر دیا جائے گا. جیسے ہم فجر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں. اس کے بعد 1 رکعت سنگل رکعت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا، اور اسی لاسٹ رکعت میں آپ دعائے قنوت بھی پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ طریقہ بھی حدیث سے ہی ثابت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ طریقہ کسی نے دل سے بتا دیا ہے. نہیں بھائی، یہ سنت طریقہ بھی حدیث سے ہی ثابت ہے. یہ جو وطر پڑھنے کے دونوں طریقے بتائے گئے ہیں نا، یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے. آپ دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، دونوں بھی صحیح ہوں گے. اور دیکھیے آج کل نماز پڑھنے والے کم اور بحث کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں. دیکھیے نماز پہ زیادہ فوکس کیا کریں، نہ کہ بحث کرنے پر. آپ وطر دونوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے پڑھیں، بٹ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں اور نماز کی کوالٹی پر زیادہ دھیان دیں. ہماری بحث کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے؟ ایک دم پرو لیول کی. بٹ وہیں جب ہم نماز جس پہ بحث ہو رہی تھی گھنٹوں، جب وہ پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بس اسے ختم کرنے کی جلدی ہے. اس لیے برائے مہربانی بحث و مباحثے میں نہ پڑھیں، بلکہ اپنی نماز کے خشوع اور خضوع پر زیادہ دھیان دیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.